السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ محترم ناظرین، قصص الانبیاء کے موضوع پر ایک پوری سیریز آپ کے لیے ریکارڈ کروائی جا رہی ہے، اور یہ اس سلسلے میں پہلا ایپیسوڈ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس سیریز کے توسط سے صرف یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو ایک دفعہ پھر انبیاء کرام کی کہانیاں سنائی جائیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں سے بہت سارے اسباق جن کا اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ان قصوں کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ ان کی زندگیوں سے بہت سارے اسباق سیکھے جائیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کہانیوں کو جب آپ سنیں تو ان میں ایسے اسباق آپ کے سامنے رکھے جائیں جن کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکیں اس دور میں، حالات حاضرہ میں جو ہمارے لیے بڑے بڑے مسائل ہیں، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ ہم کچھ مسائل کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، کچھ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان سیرت، ان قصوں میں، ان واقعات میں ہمارے لیے ایسی رہنمائی، ایسی ہدایات ہمیں ملیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنے اس دور میں، اپنی زندگی میں اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر یہ سیکھیں اس نبی سے کہ کس حکمت کے ساتھ، کس بصیرت کے ساتھ اس نبی نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے۔ بیسیکلی ہمارا یہ مقصد ہے۔ تو اس لیے ہم اس پوری سیریز میں کوشش یہ کریں گے کہ جو مختلف انبیاء ہیں ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ایڈریس نہ کریں، بلکہ ایک مختصر، بریف، جامع اس نبی کی زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں، اور اس میں پھر جو ہمارے لیے اہم ترین اسباق ہوں گے جن کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا، آپ ریلیٹ کریں گے، تو اس میں سے انشاءاللہ ہم سب سیکھیں گے، کیونکہ ایک مختصر دورانیے پر مشتمل ایپیسوڈز آپ کے لیے ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں۔ تو اس دورانیے میں جتنا کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے استفادہ کریں۔ آج ہم اپنے اس پہلے ایپیسوڈ میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو مختصر طور پر جانیں گے، اور پھر ان کی زندگی میں سے جو ہمارے لیے بہترین سبق، اس کو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں گے، اور سبق ہم لیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں پر ایک بھول، ایک چوک، ایک غلطی وہ ہم میں سے کسی بھی شخص کی پوری زندگی کی ریپوٹیشن کو برباد کر سکتی ہے۔ کینسل کلچر جو اس وقت اس سوشل میڈیا کے دور میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ سنگل سلپ، ایک غلطی، ایک ڈگمگانا، وہ یہ کینسل کلچر یہ اسپیئرز نو ون، کسی کو نہیں چھوڑتی۔ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو کینسل کر دیا جاتا ہے، یہ معاشرہ آپ کو معاف نہیں کرتا۔ تو غلطیوں کے بارے میں جو رویہ ہے، یہ شدت برا رویہ، یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دنیا کے پہلے انسان کی سب سے پہلی غلطی کیا تھی، اور انہوں نے اس غلطی کو کیسے ڈیل کیا؟ اس کے مقابلے میں ایک نافرمانی بھی موجود ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس قصے کو ہم سمجھتے ہیں، اس قصے کو آپ سماعت فرمائیں، پھر اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے 7 مختلف صورتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو، ایک ہی واقعہ ان کی تخلیق کا، ان کی پیدائش کا، اس کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ عز و جل نے جب آدم علیہ السلام کو 5 مراحل سے گزارنے کے بعد جب ان کی تصویر بنانے کا ارادہ کیا، یعنی ان کی صورت بنانے کا اور ان میں روح
پھونکنے کا ارادہ کیا تو اللہ عز و جل نے فرشتوں کو مخاطب کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک جانشین بھیجنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس کی حکمت پوچھی اور استفسار کیا کہ اللہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے جس کو آپ زمین پر خلیفہ بنائیں گے، یہ انسان یعنی لوگ آدم علیہ السلام کے بیٹے یہ فساد برپا کریں گے، they will corrupt all things، یہ خون بہائیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے اس وقت بتایا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہارا کنسرن ہے لیکن تم نہیں جانتے، جو حکمت اس تخلیق آدم، تخلیق انسان کی جو حکمت میرے علم میں جو میں جانتا ہوں تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، ان کو حافظہ دیا، ان کو کچھ چیزوں کے نام یاد کروائے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر مختلف مفسرین کے مختلف آراء ہیں کہ ان کو وہ چیزیں دکھائی گئیں، ان کو تعارف کروایا گیا، ایک پوری لسٹ ان کو یاد کروائی گئی چیزوں کی، یا کیا وہ تمام چیزوں کی معرفت تھی یا وہ جو ریلیونٹ چیزیں تھیں زمین پر خلیفہ بننے کے لیے، جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں، ریلیونٹ چیزیں تھیں، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے علم دیا، فرشتوں کے سامنے ان کو لا کے کھڑا کر دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کو بھیجا کہ جا کے تم سلام کرو، اور فرشتوں نے پھر سلام کا جواب دیا۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرشتوں سے سوال پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، جتنا آپ نے سکھایا ہے اللہ اس سے زیادہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں۔ اور پھر انہی چیزوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال پوچھا، چونکہ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے حضرت آدم کو چونکہ پہلے سے ہی وہ سارے کے سارے نام سکھائے ہوئے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فر وہ سارے نام بتا دیے۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل نے پھر فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال پھر آدم علیہ السلام میں سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو جنت میں رہائش دی گئی، اور پھر وہ جنت میں رہنے لگے۔ اور اس کے بعد شیطان، چونکہ یہ چیز ہمارے نظر میں، ہمارے علم میں ہے، اور ہم اس پر بات اسی صورت کے تناظر میں انہی جو 10 آیتیں سورۃ البقرہ میں بیان کی گئی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی، ان میں روح پھونکی گئی، تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب میں اس کو بنا لوں گا، فَإِذَا صَوَّرْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورۃ الاعراف کے مطابق، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر سارے کے سارے فرشتوں تم جب یہ اس کی تخلیق مکمل ہو جائے، اس میں روح میں پھونک دوں، تو تم سارے کے سارے اس کے لیے تعظیمی سجدہ کرنا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ عز و جل نے ان سے پوچھا بھی کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تمہیں کس چیز نے تمہیں روکا سجدہ کرنے سے؟ تو وہاں پر انہوں نے، چونکہ انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے قیاس کیا، انہوں نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ بہتر ہوتی ہے مٹی کے مقابلے میں، آپ نے اس شخص کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں بہتر ہوں، ایک بہتر چیز ایک برتر چیز کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ سورۃ بقرہ کے مطابق ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اپنے آپ کو بڑا بنایا، اور وہ کافر ہو گیا چونکہ اس نے اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جب یہ پورا واقعہ ہوتا ہے اور اللہ عز و جل آدم اور حوا علیہم السلام، سیدہ حوا کا نام قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے، لیکن ہماری ماں سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ اس جنت میں رہنے لگی۔ اللہ عز و جل نے انہیں حکم دیے فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، یہ پوری جنت تمہاری ہے، اس میں سے کھاؤ پیو، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے، لطف اٹھاؤ، اس جنت کی زندگی کو انجوائے کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کے پاس مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان چونکہ دشمنی پہ اتر آئے تھے، شیطان کو یہ لگتا تھا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے اللہ عز و جل نے دھتکار دیا ہے، تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور
وہ ان سے بھول ہو گئی، وہ بھول گئے، اور انہوں نے خطا ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر اس کا نتیجہ ان کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان کے جسم کا سب سے پہلے تو لباس غائب ہو گیا، پتوں سے انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھکا، اور اس کے بعد بالآخر اللہ عز و جل نے ان کو زمین پر بھیج دیا، اور پھر فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدا، میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر وہ ان کو کوئی خوف اور کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ تو یہ پوری سٹوری مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے، کبھی کسی حصے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، کبھی کسی حصے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو اس پوری سٹوری کو قرآن مجید سے جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پوری سٹوری ہمارے علم میں آتی ہے، تو اس میں سے چند باتیں سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، تو آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے شرمندگی کا اظہار کیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، بھول ہوئی، اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں لقد عہدنا الی آدم من قبل ولم نجد له عزما، کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر ارادتاً نافرمانی نہیں کی تھی، ان سے بھول ہو گئی تھی، اس کے باوجود کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس کے باوجود کہ شیطان کی وجہ سے وہ ڈگمگائے تھے، شیطان نے پھسلایا تھا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور بھول ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، قصداً ارادتاً انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی، اس کے باوجود شرمندگی اختیار کی، پشیمان ہوئے، اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ سے کلمات سیکھے، اور اللہ عز و جل سے توبہ کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خطا، غلطی، ایوری ون میکس مسٹیکس، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے، نافرمانی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو یہ ناکامی نہیں ہے، ناکامی یہ ہے کہ پھر وہ لوٹے نہ، وہ توبہ نہ کرے۔ ایک بندہ اگر گر جائے، فالنگ از ناٹ اے فیلئر، لیکن انسان دوبارہ اپنے آپ کو رائز نہ کرے، اٹھائے نہ، یہ فیلئر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے، غلطی ہو گئی توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، جیسے شیطان نے تکبر کیا، غلطی ہو گئی لیکن تکبر کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں بات، انسان کو ہمبل ہونا چاہیے۔ اور ہمبل کیوں ہونا چاہیے؟ ہمبل اس لیے ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہوگی، ضرور ہوگی، اس کی فطرت میں ہے، اس کی فطری کمزوری ہے، اس سے غلطی ہوگی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تھی تو ان کے بیٹوں سے بھی ہوگی، لیکن اس غلطی کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا وہ طے کرتا ہے کہ یہ بندہ کہاں کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا کمپیریزن کرتے ہیں، ہماری غلطیاں ہمیں ڈیفائن نہیں کرتی، ہماری توبہ ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں یہ کہنا کہ آئی کانٹ بی رانگ اور اپنی غلطی کا دفاع کرنا اور عذر پیش کرنا، جواز پیش کرنا اور اکھڑنا اور اپنی غلطی کی صفائیاں پیش کرتے رہنا اور کھڑے ہو جانا کہ نہیں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میں غلط نہیں ہو سکتا، اور اس گناہ کا بوجھ اپنے لے کے، اس کا وزن لے کے گھومنا، یہ سمجھداری کی بات نہیں، یہ تو شیطان کا رویہ تھا جس کو ہمارا دشمن قرار دیا اللہ عز و جل نے، انہ لکم عدو مبین۔ ہمیں اللہ عز و جل نے سورۃ الاعراف میں حیا دلائی ہے کہ اس شیطان کو دشمن سمجھو جس نے تمہارے والدین کا لباس اتار دیا تھا، اس کی وجہ سے نافرمانی ہوئی، خطا ہوئی، بھول ہوئی اور لباس اتر گیا جنت کا، اسی کی وجہ سے دنیا میں بھیج دیا گیا، تو وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے لیے کتنے خطرناک ارادے رکھتا ہے، وہ تمہیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو جو شیطان ہمارا دشمن ہے اور جو ہمارے لیے اتنا برا سوچتا ہے، وہ شیطان، اس کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ اس نے اللہ سے کہا تھا نعوذ باللہ، قال فبما اغویتنی، کہ اللہ آپ نے مجھے دھتکار دیا ہے
تو میں تو آپ کی وجہ سے گمراہ ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیونکہ آپ اگر مجھے کہتے ہی نہ سجدے کا تو میں نہ کرتا، میں انکار نہ کرتا، اور میں انکار نہ کرتا تو میں یہاں اس مقام پر نہ کھڑا ہوتا. تو بجائے اس کی کہ وہ پورے ہمبلی اپنی مسٹیک کو قبول کرتا، اپنی غلطی مانتا، تسلیم کرتا کہ میں غلط ہو سکتا، مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ اس کو معاف کر دیتا. اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام ہمبل ہوتے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں، ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تو ٹیک یور ریسپانسبلٹی، ایکسیپٹ یور مسٹیک، ذمہ داری قبول کریں، بی رسپانسبل، عاجزی اختیار کریں کہ مجھ سے ہو سکتی ہے، میرے والد سے ہوئی تھی غلطی، ابو البشر آدم علیہ السلام سے اگر خطا ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتی. ہمبل بنیں، اپنی غلطی تسلیم کریں، ٹھیک، اور توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اور کبھی بھی شیطان کی اس کوالٹی کو اپنے اندر انسٹال نہ کریں کہ وہ اکڑ جائے. وہ اکڑتا ہے، نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ٹھیک ہوں، لوگ مجھے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اب پوری دنیا غلط، میں ٹھیک اکیلے. تو بہتر یہ کہ بندہ اگر اس کو لگتا بھی ہے کہ وہ غلط نہیں ہے نا، معافی مانگ لے، تسلیم کر لے، ایکسیپٹ کرے، مان جائے کہ ہاں میری غلطی ہے. کیا ہوگا، کیا ہوا تھا نتائج دیکھیں نا. آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ عز و جل نے اس کے بعد کیا کیا، اس کو معاف کر دیا. اور شیطان کا کیا نتیجہ ہے؟ شیطان آج جہاں کھڑا ہے اسی تکبر کی وجہ سے، اسی اکڑ کی وجہ سے کھڑا ہے. تو اس وجہ سے اس پہلے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک غلطی کرنے کے بعد پوری زندگی پچھتاوے میں گزارتے ہیں، پوری زندگی اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھ سے کیوں ہوا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوسی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اتنے سارے گناہ اللہ کیسے معاف کرے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو معاشرہ کینسل کر دیتا ہے اس کی ایک بھول اور ایک چوک کی وجہ سے. جبکہ اس پوری کہانی میں، اس پوری سٹوری میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ آپ پچھتا کر زندگی نہ گزاریں، آپ اس غلطی پر شرمندگی محسوس کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں. ٹھیک ہے، بیکاز یور لائف از ناٹ اوور. اب ایک نیا آغاز کریں زندگی کا، نا امید نہ ہو. اللہ عز و جل جو ہے وہ زیادہ مرسیفل ہے دین یور مسٹیک. اگر وہ جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ عز و جل تو زیادہ مرسیفل ہے، زیادہ معاف کرنے والا ہے. اور پھر لوگوں کو چاہیے کہ معاف کرنا سیکھیں. یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ معاف کریں تو میں بھی لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دوں. حضرت آدم علیہ السلام کی اگر معافی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ جبکہ اللہ عز و جل تو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ منع کرتے ہیں کہ مایوس مت ہونا، غلطی ہوگی معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں، یاد رکھیں. Your mistake does not define you, but your repentance does. آپ کی توبہ وہ آپ کا تعارف بن سکتی ہے، وہ آپ کو ڈیفائن کرتی ہے، آپ کی شخصیت کو ڈیفائن کرتی ہے. ٹھیک ہے، سو بی ہمبل. اور ایٹیٹیوڈ وہ بنائیں جو ہمارے والد ابو البشر، اس دنیا کے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ ذمہ داری قبول کریں، غلطی تسلیم کریں، شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت کے آنسو بہنے چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کریں اور ایک نیا موقع لیں، اللہ تعالیٰ سے نیا چانس لیں، ایک نئی زندگی شروع کریں. تو ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہ تھی سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ اور اس میں موجود ہمارے لیے بنیادی سبق، جس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے، اس میں سے اسباق کو اختیار کرنے، عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ضرور اس سٹوری کو ایک مرتبہ خود پڑھیے گا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے قصص الانبیاء کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، اس کا آپ کو اردو ٹرانسلیشن مل جائے گا. If you want to read it in English, you can get the English version of that book. تو آپ ضرور پڑھیں، اس میں سے اسباق نکالیں
اور اس ویڈیو کے کمنٹس میں ہمارے ساتھ وہ اسباق مزید شیئر کریں انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت مفید اور مؤثر رہی ہوگی. تو انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے لیے انتظار کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.